پہنچے تو آپ نے محاصرہ کیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ کہا وہاں کے عیسائیوں نے کہ عمر بن عاص کوئی فائدہ نہیں ہے، تم محاصرہ کر لو، ہم مسجد کی چابی تمہیں نہیں دیں گے، ہم تمہارے امیر کو دیں گے۔ اور ہم نے پڑھا ہے اپنی کتاب میں کہ بیت المقدس کو فتح کرنے والے امیر کی یہ صفت ہوں گی، اور تمہارے امیر عمر فاروق میں اگر وہ صفت موجود ہے تو بلاؤ ان کو، ہم ان کے ہاتھ میں بنا کسی رنجش کے، بنا کسی لڑائی کے ان کو دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ المنورہ سے پہنچتے ہیں فلسطین کی طرف۔ پہنچنے کے بعد آپ علیہ السلام ایک اونٹ لے کر، ایک غلام ایک اونٹ لے کر باری باری سوار ہوتے ہیں، اور ادنا جناب ایسا نہیں کہ اب عمر فاروق امیر ہے، عمر فاروق خلیفہ ہے، عمر فاروق وہ ہے جن کو دیکھ کر شیطان 40 قدم دور سے اپنا راستہ بدل دیا کرتا تھا۔ بخاری کی روایت کے اندر موجود ہے وہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ طاقت، شیطان کا ڈرنا، وہ چاہتے تو ایک طرف سے کہتے بلڈوزر ڈال کر توڑ دو، جس سے بھی دشمنی نکالنی ہو بلڈوزر بابا نام دے دیا جاتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن نہیں، کیونکہ عدل اور انصاف چولی دامن کا ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اونٹ پر سوار ہوتے، کبھی ان کا غلام سوار ہوتا ہے۔ کوئی مائے کا لال رولنگ کرنے والا سی ایم یا پی ایم کہ بتائے اپنے غلام کو اپنے مرسیڈیز گاڑی کے اندر بٹھائے، قریب بھی نہیں آنے دیتے جناب ہمارے پی ایم صاحب کو، دور سے رہو، ڈونٹ ٹچ می اینڈ ڈونٹ ٹچ مائی کار۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں پی ایم ہوں۔ سبق حاصل کرو عمر فاروق سے۔ ایک اونٹ پر غلام سوار ہوتا ہے، کبھی خود بھی سوار ہوتے ہیں، اور پھر عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کی زمین پر جن کی حکومت تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں۔ کپڑا کیسا پہنا ہوا ہے؟ پیبند لگا ہوا۔ آج تو 10 لاکھ روپے کی سوٹ پہنائے جاتے جناب، 3 لاکھ روپے کا پینٹ استعمال کیا جاتا۔ یہ ہے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے، آپ کے جی ایس ٹی کے پیسوں سے۔ ان لوگوں کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے خلفاء سے، ہمارے صحابہ سے۔ ان کے فالوور ہم ہیں، جن کے عمر فاروق کے ماننے والے ہیں، ابو بکر کے ماننے والے ہیں، عثمان ذی النورین کو ماننے والے ہیں۔ جب پہنچتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں، ان کی سادگی کو دیکھ کر وہاں کے عیسائیوں نے کہا کہ بالکل سیم میچ کرتا ہے وہ صفت جو ہم نے پڑھی ہے اپنی کتابوں میں۔ آ کر فوراً چابی پکڑاتے ہیں اور پھر وہاں پر معاہدہ کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس معاہدے کو دنیا کے سامنے اوپن کرنے، دنیا کے سامنے بتانے کی ضرورت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبضہ کیا، گئے چابی ان کو دی گئی بیت المقدس کی عیسائیوں کے دوبارہ، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر یہ قانون نافذ کر سکتے تھے کہ عیسائیوں غلامی کرو گے، اے عیسائیوں تمہارا اے یہودیوں تمہارا جو گرجا ہے، اور اے عیسائیوں تمہارے جو صلیب ہے، جو چرچ ہے، ان سب کو توڑ کر یہاں پر مسجد بنواؤں گا، چاہ کر کھول کر سکتے تھے، لیکن نہیں۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاپی پینسل منواتے اور کہتے ہیں کہ لکھو امیر المؤمنین، میں عمر فاروق امیر المؤمنین کی طرف سے یہ امان دیتا ہوں، جان کی، مال کی، گرجا اور صلیب کو نہیں توڑا جائے گا، نہیں توڑا جائے گا۔ جان، مال، گرجا، صلیب یعنی یہود و نصارہ اور ان کی جان اور ان کے مال کو ذرہ برابر کوئی بھی ڈیمیج نہیں کر سکتا۔ اور سن لو، ان کو مکمل طور پر اس بیت المقدس اس شہر میں امن و امان ہے، کوئی ایک قطرہ خون تک نہیں بہائے گا۔ دیوینن جی آج اسلام اور مسلمانوں پہ ریزرویشن کو ختم کرنے والے ہمارے ہوم منسٹر صاحب، ہمارے پوروج اور ہمارے امیر، ہمارے خلیفہ
انہوں نے چاہے وہ ہندو دھرم سے بلونگ کرتا ہو چاہے وہ کرسچن دھرم کو ماننے والا ہو، سب کو انہوں نے کمپنسیشن دیا، سب کو انہوں نے ان کو ان کا حق دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہاں تمہاری حفاظت ہم کریں گے، تو جو تم میں صاحب نصاب، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس دینار و دراہم ہے، جن کے پاس پراپرٹی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ جزیہ ادا کرے، فدیہ دے، لا کر جزیہ دے۔ جو تم میں سے بغاوت کرے گا، جو تم میں سے سرگوشیاں کرے گا، پھر اس کے خیر نہیں۔ اگر عمر فاروق چاہتے تو گرجا گھروں کو توڑ کر، عمر فاروق چاہتے تو آپ کی صلیبوں کو توڑ کر، عیسائیوں کے عبادت گاہوں کو توڑ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجدیں قائم کر سکتے تھے۔ 3600 عام مسجدوں کی بنیاد رکھی گئی، کہیں پر بھی کسی مندر کو یا کسی صلیب کو یا کسی گرجا کو یا کسی چرچ کو یا عمر فاروق نے کسی گردوارے کو یا کسی پوتر استھل کو توڑ کر مسجد کی بنیاد نہیں رکھی۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھنے کا ارادہ کیا تو ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی یہ لے لیجئے زمین، آپ اس پر مسجد نبوی قائم کیجئے، مسجد کی تعمیر کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے فری میں نہیں چاہیے، آپ نے قیمت ادا کی، تب جا کر مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی گئی۔ مسجد نبوی کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنایا گیا۔ حرمین شریفین میں کعبۃ اللہ، مکہ شہر میں کعبہ، اس کی بنیاد ڈالی گئی۔ آپ میں سے کچھ بے زبان اور بے لگام گھوڑے بولتے ہیں کہ کعبۃ اللہ جو مسلمانوں کا پوتر استھل ہے، وہاں پر شیو جی کا لنگ پایا جاتا ہے، وہ پہلے مندر تھا، اس لیے ان کو مسلمانوں نے توڑ مڑوڑ کر کعبہ بنایا اور اسی کو مکہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ یہ تاریخ غلط ہے۔ یہ الزام لگانے والے اس وقت تمہارا وجود نہیں تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ذریعے سے اللہ کے حکم کے مطابق وادی غیر ذی زرع میں کھڑے ہو کر پتھر لا کر اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ ثابت نہیں کر سکتے۔ ایک مسجد کے اوپر قبضہ تمہارا ہوا ہے، وہ بھی رنجن گگوئی کو راجیہ سبھا کا منبر دے کر خرید کر ججمنٹ کو بدلا گیا، یا پھر ہماری مسجد کا سودا کیا گیا۔ مجھے بولنے میں ذرہ برابر سنکوچ نہیں، لیکن ہم صبر کرتے ہیں کیونکہ امن کو ماننے والے یہ پیغام دنیا کو پہنچنے چاہیے کہ اسلام کے اندر مسجد بنانے کے لیے کسی مندر کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف قائم کرو، شہداء للہ، اور اللہ کے لیے صحیح گواہی دو۔ اور ایک بات یاد رکھو، انصاف قائم کرنے کے لیے تمہارے والدین بھی سامنے آئے تو مت مانو، ان کے اوپر بھی سچی امانت داری کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، اس میں گڑبڑی مت کرو۔ آج تمہارا راجیہ سبھا کے وہ گرے راجیہ کے منتری کا بیٹا ہوتا ہے تو کسان کے اوپر 8 لوگوں کو گاڑیاں چلا کر مار دیتا ہے تو کچھ دنوں کے اندر بیل ہو جاتی۔ تمہارے آج سڑکوں کے اوپر سماج کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی، تمہارے ایم پی کے اوپر الیگیشن سے لگا ہے، انصاف نہیں ملتا جناب۔ کیوں؟ جناب وہ بڑا پی ایم ممبر آف پارلیمنٹ ہے۔ انصاف اگر چاہیے تو نبی کی زندگی میں دیکھو، ایک عورت کا کمپلین حضرت اسامہ بن زید لے کر پہنچتے، اللہ کے نبی اس عورت نے چوری کی ہے لیکن آپ معاف کر دیجئے، ہاتھ مٹکا دیے۔ محمد رسول اللہ نے کہا ایسا ہو سکتا؟ ارے وہ عورت کیا میری بیٹی فاطمہ اگر چوری کرے تو محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اسلام پہچانا جاتا ہے عدل سے، انصاف اسلام پہچانا جاتا ہے انصاف سے۔ بے انصافی، بے ایمانی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، جگہ نہیں۔ اسی لیے اللہ نے صاف لفظوں میں کہا انصاف قائم کیا کرو عوام کے بیچ میں، چاہے اپنے لیے ولو علی انفسکم او بالوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ اتنی مسجدیں بیت المقدس کی بنیاد رکھی گئی، کوئی مندر توڑ کر نہیں،
کاشی وشوناتھ کی بنیاد رکھی گئی، مندر کو استھاپت کیا گیا، اسٹیبل کیا گیا، کوئی مسجد مندر وہاں پر شہید نہیں کیا گیا بلکہ اورنگزیب نے بنایا۔ بابری مسجد کا تو خیر جھگڑا چھوڑیے چلا گیا۔ اب متھرا کی بات ہے، متھرا میں تو کرشن جی پیدا ہوئے اور کرشن جی ایک پرماتما ہے اور پرماتما کے پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آلوک اپنشد میں موجود ہے، صاف لفظوں میں کہا گیا نتسچ کچت پترسٹی لکے نچستان وچتسیہ لنگم سکارم۔ تسیہ لنگم یہ جملہ اگر دیو دینند جی اگر آپ کو نہیں آتی ہے سنسکرت تو پڑھیے گا، ذرا غور کیجئے گا، اس کی گرامر پہ غور کیجئے گا۔ نتسیہ لنگم سنسکرت گرامر میں نتسیہ لنگم، لنگ کا لنگ سمجھتے، لنگ کس کو بولتے ہیں؟ مرد اور عورت کے شرمگاہ۔ بھائی یہ بہت سجدہ کر رہا ہے، تہجد کا وقت ہے اس لیے مائک پر جا بتائیے میں یہ پکڑوں کہ یا بات کروں؟ واہ چلیے بہت اچھا۔ نتسیہ لنگم مطلب لم یلد ولم یولد۔ ہسبینڈ وائف جب ملتے ہیں، شوہر اور بیوی، نتسیہ لنگم اس رشتے کو بولتے ہیں۔ سنسکرت میں کہا گیا، اپنشد میں کہا گیا کہ پرماتما وہ ہوتا ہے جو نتسیہ لنگم کا لنگ کا رشتہ نہیں ہوتا، ان کی کوئی ددھیال نہ نیال نہیں ہوتی، نہ ددھیال نہ ننیال، نہ دادی نہ پردادی، نہ دادا نہ پردادا، نہ نانی نہ پرنانی، نہ نانا، کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا۔ نتسیہ لنگم نتسیہ کچت چترستی لکین چستان وچتسیہ لنگم سکار نام کرنا دیپادیپو نچاچ کچت جنیتا نچادیپا، انش بھی نہیں ہوتا، کوئی نسل نہیں ہوتی، کوئی نسل کا رشتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ سازشیں رچی جاتی ہے کہ آج ہمیں یہ 3 مسجدیں دے دو، ہم تمہیں 300 ہم یہ 3 جگہ دے دو، ہم تم کو 300 مسجد۔ ابھی 2-3 روز پہلے کا اسٹیٹمنٹ ہے دیو دینند صاحب کو۔